الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عزیز طلباء، سابقہ دروس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے السعی الحثیث الی فقہ اہل الحدیث کی دوسری جلد سے کتاب الصیام کے دروس یا بعض اسباق ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، اور سابقہ دروس میں ہم نے اعتکاف کے حوالے سے یہ بتلایا تھا کہ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، یعنی لغت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں، اسی طرح شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کسے کہا جاتا ہے، اور یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ اعتکاف انہی مسجدوں میں مشروع ہے جن مسجدوں میں باجماعت نماز ہوتی ہو، شیخ رحمہ اللہ یعنی کتاب کے مصنف علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے اعتکاف کے بعض مستحبات کو بھی بیان کیا ہے، اور اس تعلق سے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اعتکاف مسنون ہے اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ ویسے کسی بھی عشرے کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل جو اعتکاف ہے وہ آخری عشرے کا ہے۔ اسی طرح یہ موضوع بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں ہے۔ اس تعلق سے اہل علم کی دو رائے تھی، اور انہیں یعنی ان رائوں کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اعتکاف کے حوالے سے یہ بات آئی تھی کہ معتکف میں یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ کب جائے گا یا کب داخل ہوگا اور کب معتکف سے نکلے گا، اور اس تعلق سے بھی اہل علم کے مختلف آراء تھے، ان آراء کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اعتکاف کے ان مسائل کے بیان کرنے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے اعتکاف کے بعض مستحبات کو بیان کیا ہے۔ اعتکاف کے بعض مستحبات کو کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے، کوئی معتکف ہے، تو اس کے لیے کون کون سے اعمال مسنون ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا نقطہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے شخص کو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ کر لینا چاہیے، مکمل طور سے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ نماز 5 وقتہ کے علاوہ نوافل اور سنن کا بھی اہتمام کرے، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر کا اہتمام کرے۔ اسی طرح معتکف حالت اعتکاف میں بکثرت اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے۔ اسی طرح دوسرے جو اعمال ہیں، اعمال صالحہ اور نفلی عبادتیں، ان عبادتوں کو بھی بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ معتکف کو حالت اعتکاف میں لایانی باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے
گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات اپنی زبان سے یا کوئی ایسا فعل اپنے جسم کے کسی عضو سے نہیں کرنا چاہیے جو غیر شرعی ہو، جو بے جا ہو، بے سود ہو، بیکار ہو، لایانی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس قدر بولتا ہے اور بے جا گفتگو کرتا ہے اس سے اسی قدر لغزشیں ہوتی ہیں، لغزشوں کا صدور ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ من کثر کلامہ کثر سقطہ، من کثر کلامہ کثر سقطہ۔ اور یہ ایک مشہور کیا ہے مثل ہے کہ جو آدمی جتنا باتونی ہوتا ہے، بات کرنے والا ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، غلطیاں بھی کیا ہے اسی اعتبار سے زیادہ کیا ہے ہوتی ہیں۔ اس لیے آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لایانی گفتگو نہ کرے، لایانی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پہ اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے کہ وفی الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی جو بہتر علامتیں ہو سکتی ہیں، نشانیاں ہو سکتی ہیں، بہتر مسلمان کی جو پہچان ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ آدمی ان باتوں کو چھوڑ دے جو بے سود ہو، جو بے فائدہ ہو، لا یعنی ہو، یعنی اس کے مطلب کی اس میں کوئی چیز نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ایسی باتوں میں، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو گرفتار کر لیتے ہیں، الجھا لیتے ہیں جن کاموں اور جن باتوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے، ایسی گفتگو سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے، اور خاص طور سے معتکف کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کی بات لایانی نہ ہو، جیسا کہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہاں پہ ذکر کی ہے کہ معتکف کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ ایسے امور کو انجام نہ دے، ایسے اعمال اور افعال کو انجام نہ دے جس کا تعلق ہے اس کی ذات سے نہ ہو، اگرچہ کیا ہے وہ مفید کام ہے، اگرچہ کیا ہے وہ مفید کام ہے، عام وقتوں میں اگر وہ کرتا ہے تو اس پر اجر ہے، ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن حالت اعتکاف میں معتکف کو ایسے امور انجام دینے چاہیے، ایسے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے جس کا تعلق کیا اس کی ذات سے ہو، اس کی کیا ہے ذات سے ہو۔ جیسا کہ اگر کوئی آدمی مقری ہے، عام دنوں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اسی طرح کوئی شخص اگر معلم ہے، مدرس ہے، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ میں اس کا پیشہ کیا ہے، اس کا مشغلہ کیا ہے، تدریس ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر مصنف ہے، مترجم ہے، صحافی ہے، عام دنوں میں اس کی یہ مشاغل ہیں، اور یہ ایسے کام ہیں جن سے دوسروں کو بھی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ مند اعمال ہیں، کام ہے۔ لیکن حنابلہ کے ہاں یہ مستحب ہے کہ معتکف ایسے امور سے بھی اپنے آپ کو حالت اعتکاف میں کیا کرے گا، بچائے گا، اور ایسے امور انجام دے گا جس کا تعلق کیا ہے اس کی ذات سے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اعتکف دخل معتکفہ واشتغل بنفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے، اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جاتے تو اس کے بعد اپنے آپ کو ان امور سے باندھ لیتے، وابستہ کر لیتے جن امور کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے ہوتا تھا۔
عام دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ارد گرد بیٹھاتے، صحابہ کرام کا جمگھٹا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ مجلسیں ہوتی تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی، لیکن حالت اعتکاف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے معتکف کے لیے یہ مستحب ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے اور اس طرح کے نشاط سے الگ ہو جائے حالت اعتکاف میں، اور اس بات کو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مشہور کتاب المغنی کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس لیے اب معتکف کے لیے افضل یہ ہے کہ جو مخصوص عبادات ہیں، اور مخصوص عبادات سے مراد ایسی عبادتیں جن کا تعلق ہے اس کی ذات سے ہو، جس کا تعلق کیا ہے، جن عبادتوں کا تعلق اس معتکف کی ذات سے ہو، ایسے اعمال بروئے کار لانے چاہیے، اور دیگر اعمال سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اعتکاف کے حوالے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وَلَا يُشْرَعْ لِلْمُعْتَكِفِ أَن يَصْمُتَ عَنِ الْكَلَامِ مُطْلَقًا، کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے مشروع نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ حالت اعتکاف میں مطلق طور پہ بات چیت بند کر دے، خاموشی اختیار کر لے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے لیکن اعتکاف میں مطلق اس نے بولنا ہی کیا ہے، بند کر دیا ہے، بولنا ہی کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اپنے اوپر یہ شرط عائد کر لی ہے کہ جب تک میں اعتکاف میں رہوں گا کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اس کا یہ شرط اپنے اوپر عائد کرنا یا شرط رکھنا یا اس طرح کا عمل کرنا کہ مطلق وہ خاموشی اختیار کرے، خاموش رہے، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس حوالے سے جو باتیں بیان کی ہیں ان میں محدثین کا موقف ہے، اور وہ موقف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا ہوا برجل قائم، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، ایک شخص کیا ہے، کھڑا ہوا ہے، کس حالت میں ہے، بالکل کھڑا ہوا ہے، فسأل عنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھڑے انسان کے بارے میں، کھڑے شخص کے بارے میں پوچھا، تو صحابہ کرام نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص جو کھڑا ہوا ہے اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس کا نام کیا ہے، ابو اسرائیل ہے۔ فقالوا ابو اسرائیل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم، اور صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانکاری دی کہ اس آدمی نے یہ نظر مان رکھی ہے کہ یہ کھڑا ہی رہے گا، یہ کیا ہے، کھڑا ہی رہے گا، بیٹھے گا نہیں، کسی سائے کے قریب نہیں جائے گا، ولا يتکلم، اور کیا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، ویصوم، اور کیا ہے، اس طرح اپنا روزہ پورا کرے گا، روزہ رکھے گا۔ روزے کی حالت اس کی کیسے ہوگی، ایسے ہوگی، کھڑا رکھ کے اپنا وقت گزارے گا، بیٹھے گا نہیں، کسی سائے کے قریب نہیں جائے گا، کھلے آسمان کی طرح کے نیچے رہے گا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا فلیتکلم ولیستدل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں کہا صحابہ کرام کو کہ آپ اسے اس بات کا حکم دو کہ وہ کیا کرے، فلیتکلم، کہ وہ گفتگو کرے، لوگوں سے بات چیت کرے، اگرچہ کیا روزے کی حالت میں، لیکن لوگوں سے بات چیت کرے ضرورت کے مطابق، اور اگر سائے کی ضرورت ہے تو سائے میں بھی جائے، سایہ بھی حاصل کرے، اور اگر بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بیٹھے بھی، اور پھر کیا ہے، اس طرح اپنے روزے کو مکمل کرے، اس طرح اپنے روزے کو پوری کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی اس آدمی سے متعلق
جس نے یہ نظر مانا تھا کہ ہم اپنا روزہ اس صورت میں گزاریں گے یا پورا کریں گے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اس حدیث سے استدلال کیا اور کہا، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إِذَا نَذَرَ أَن يَبْقَىٰ صَامِتًا طِوَالَ اعْتِكَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الْوَفَاءُ بِهِ۔ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر معتکف اس بات کی نظر مان لے کہ وہ دن بھر کیا رہے گا، یا کہ پورے اعتکاف میں وہ خاموش رہے گا، کہتے ہیں کہ اس کی یہ نظر کیا ہے درست نہیں ہوگی، اس کا یہ عمل کیا ہے صحیح نہیں ہوگا، اور ایسے آدمی کے لیے اپنی نظر کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی کیا ہوگا حانث ہو جائے اور کفارہ ادا کرے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس پورے پیراگراف میں یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی معتکف حالت اعتکاف میں اپنے اوپر یہ شرط رکھتا ہے کہ دوران اعتکاف کسی سے مطلق گفتگو نہیں کرے گا، خاموشی برتے گا، تو ایسے معتکف کا یہ عمل غیر مشروع قرار پائے گا۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے اس نقطے سے متعلق ایک دوسری روایت بھی ذکر کی ہے، جس کے راوی مشہور صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں میں نے سنی اور جن باتوں کو میں نے یاد رکھا، ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یتما بعد احتلام، لا یتما بعد احتلام، کہ آدمی کے بالغ ہو جانے کے بعد کوئی یتیمی باقی نہیں رہتی ہے، کوئی یتیم نہیں رہتا ہے۔ یتیم کا اطلاق اسی آدمی پر ہوتا ہے جو بالغ نہ ہوا ہو۔ اگر بچہ بالغ ہو گیا، چاہے وہ لڑکا ہو یا ایک لڑکی ہو، پھر اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، کہ کوئی آدمی مکمل دن خاموشی کیا ہے نہ برتے، خاموش رہے یہاں تک کہ کیا ہو جائے رات ہو جائے، یہاں تک کہ کیا ہے رات ہو جائے۔ کہتے ہیں وقال قیس بن ابی حازم دخل ابو بکر رضی اللہ عنہ علی امرأۃ من احمس، کہتے ہیں قیس بن ابی حازم کہ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ احمس کی ایک خاتون کے پاس آئے، جس کا نام کیا تھا یقال لها زینب، جس کا نام کیا تھا زینب تھا۔ تو دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ زینب نامی خاتون کسی سے بات نہیں کرتی ہے، فرآہا لا تتکلم، دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ زینب نامی خاتون کسی سے محو کلام نہیں ہوتی ہے، گفتگو نہیں کرتی ہے۔ فقال، تو اس موقع سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما لہا، اس عورت کو کیا ہو گیا ہے، یہ کسی سے بولتی نہیں ہے، کسی سے بات نہیں کرتی ہے، لا تتکلم۔ تو صحابہ نے یہ بتلایا کہ حجت مسمتتن، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہ کسی سے بات کیا ہے نہیں کرے گی، خاموش رہے گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو کہا کہ تکلمی، کہ آپ کیا ہے بات کرو، فإن هذا لا يحل، اور یاد رکھو کہ اس طرح کی شرط اور اس طرح کی نظر یہ درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ هذا من عمل الجاہلیہ فتکلمت، اور یہ امور جاہلیت کے امور میں سے ہے، یہ جاہلیت کا عمل ہے۔ چنانچہ اس عورت نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا، اور پھر اپنی خاموشی کو اس نے توڑا اور بات اس نے کرنا شروع کر دیا۔ ان دونوں حدیثوں کو بیان کرنے کا مقصد مصنف رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو بتلائے کہ معتکف کا اس طرح کی شرط رکھنا اعتکاف سے متعلق یہ درست کیا ہے نہیں ہے۔
اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے اعتکاف کے مستحبات میں سے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ ان یجتہد قصارى جہدی فی لیالی الوتر، کہ ایک معتکف خاص طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کے تعلق سے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، خاص طور سے وتر راتوں میں بھی جو 27ویں کی رات ہے، اس رات کو معتکف کو خصوصی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی محنت کو قبول کر لے، اس کے جہد کو قبول کر لے اور لیلۃ القدر اسے نصیب ہو جائے۔ لعل اللہ یبلغہ لیلۃ القدر بفضلہ وکرمہ، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اسے حاصل ہو اور پھر لیلۃ القدر کو وہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے عورتوں کے اعتکاف کے شرائط کو بیان کیا ہے، جن کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔